اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور اس کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع وہ ایک پاکستانی بچی کی ہلاکت کا ہے کہ جس کا چرچا وہ بہت پہلے ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں تمہیداً آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی جو بھی یورپ کے معاشرے کے اندر آتے ہیں، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوں یا جو معاملات کو دنیا کے جانتے ہوں۔ اس میں بہت ہی سطحی لیول کی تعلیمی قابلیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ یورپ میں آتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر ایسے ایسے گل کھلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے، اور ویسٹرن میڈیا پھر اس بات کو اچھال کر وہ پاکستانیوں کے اوپر وہ اپنے توپوں کا رخ کر لیتے ہیں اور ان کی پھر وہ اچھی خاصی کٹ لگاتے ہیں، چونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہوتے ہیں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ کہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم فراڈ سوشل بینیفٹس کے اندر اور خاص طور پہ UK کے اندر یہ بہت بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہاں پر جس طرح سے سلیوری کے انداز میں زندگی بسر کی جاتی تھی، یعنی پاکستان سے لڑکیوں کو بیاہ کر لایا جاتا تھا اور وہ کم حیثیت والی ہوتی تھی اور پھر ان کے نام کے اوپر پینشن وہ وصول کی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ گرومنگ میں جو خاص طور پہ انڈر ایج UK کی لڑکیاں ہیں، ان کو نشے کے اوپر لگا کر ان کے ساتھ جو جنسی زیادتیوں کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں بھی پاکستانی گروپ وہ سر فہرست رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ تازہ ترین ایک واقعہ جو پچھلے دنوں ہوا تھا، بلکہ 1 سال قبل ہوا تھا، کہ جس میں ایک بچی سارہ شریف جو 10 سال کی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس ہولناک طریقے سے اور بھیانک انداز سے قتل کیا گیا کہ جس کا تصور کرتے ہوئے بھی جسم کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کم سن اور خوبصورت ترین بچی اور بہت ہی پیاری بچی، معصوم بچی، اس کو وہ جس طرح اذیتیں دے دے کے مارا گیا ہے کہ کبھی اس کو وہ پولو کھیلنے والے بیٹ سے مارا جاتا ہے، کبھی اس کو کرکٹ بیٹ سے وہ ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اس کی نازک ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، کبھی اس کے جسم کے اوپر استری لگائی جاتی ہے، کبھی اس کو لٹا کر مارا جاتا ہے، کبھی پوری رات بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی اس کے جسم کے اوپر وہ دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی غیر کرنے والا نہیں تھا، یہ اس کا اپنا سگا باپ تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں تھی کہ جو یہ کام کرتی تھی، اور باپ وہ عرفان شریف وہ ٹیکسی چلاتا تھا، اور وہ اس کی ماں اس کی سوتیلی ماں تھی، کیونکہ اس کی اصل ماں تو پولش تھی، کہ جس کو اس کے باپ نے ہمارے چونکہ یہ معاملہ بہت عام ہے کہ ہم یہاں پر آ کے یورپ میں شادی کرتے ہیں تو صرف پیپرز کے حصول کے لیے کرتے ہیں، بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ جس میں نبھا وہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں بھی پھر ہمارے یہ تشنگی رہ جاتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ولایت بڈھی کر لیے، لیکن پاکستان آ کے بھی شادی کرو، اور وہ دونوں شادیاں وہ لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ پولش وہ خاتون کے ساتھ عرفان شریف نے وہ شادی کی تھی، اور اس کے بعد اس نے جب بچی یہ پیدا ہوئی ہے، جب اس کے پیپرز اور اس کے سارے مراحل طے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، اور ایک پاکستانی خاتون کے جو وہیں پر برطانیہ میں رہنے والی تھی، اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور وہ بینش تھی کہ جس کے ساتھ بینش بطول اس کا نام، اندازہ لگائیں کہ اب بطول وہ حضرت فاطمہ کی نسبت ہے۔ اور یہ بدبخت اتنی عورت تھی کہ اس نے اپنے خامد کو ساتھ مل کر اس بچی کو مارنے میں حصہ لیا، اور پھر ان کا ایک بھائی بھی عرفان شریف کا فیصل ملک وہ بھی اس کیس میں شامل تھا، اور وہ بھی اس ظلم و تشدد میں شریک رہا ہے۔
تو اس بچی کو انہوں نے سسکا کر بہت ہی برے طریقے سے، بہت ہی گھرونے انداز میں، یار زندہ بھی درگور کرنا ہوتا ہے تو اس میں تو ایک ہی دفعہ جو ہے آپ گڑھے کے اندر بچی کو بٹھا کر یا لٹا کر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو روزانہ موت دیتے تھے، اس کو روزانہ جو ہے تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس کو روزانہ اذیت دیتے تھے، اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ضربیں لگا لگا کر انہوں نے ایسے نشانات ڈال دیے تھے کہ اس بچی کو پھر حجاب پہنایا جاتا تھا تاکہ اس کے چہرے کے زخم جو ہے وہ نمایاں نہ ہو سکے۔ وہ بچی اسکول بھی جاتی تھی اور وہ اتنی صبر والی بچی تھی کہ ٹیچر جب اس سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ بتاتی نہیں تھی، یعنی کہ وہ اس قدر جو ہے وفاشار بچی تھی۔ اور ان بدبختوں نے تینوں نے مل کر جو ہے اس میں عرفان شریف، اس کی جو ہے بیوی بینش بطول اور اس کا بھائی جو ہے فیصل ملک، ان تینوں نے اس بچی کو ہلاک کیا ہے۔ اور پھر ہلاک کرنے کے بعد، اور یہ واقعہ جو ہے یہ گزشتہ سال جو ہے اگست میں پیش آیا تھا، اور واکنگ کا علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور پھر وہ جو ہے بچی کی لاش کو پھینک کر اور پاکستان فرار ہو گئے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبد الرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یہ بھی جو ہے ہمارے ہاں بہت بڑا حربہ ہے کہ ہم بچیوں کو لے جا کر پاکستان میں قتل کرتے ہیں، ہم بچوں کو لے جا کر وہاں پر اذیت پہنچاتے ہیں، ہم اسی طرح سے بہوؤں کو لے جا کے وہاں پر مار دیتے ہیں، پھر یہاں پر بھی جو ہے اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب کیفیت ہے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پھر یہاں کی سوسائٹی کے اندر جب اس کا میڈیا اس کو چھاپتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب یہ میں خبریں دیتا ہوں تو اس کے اوپر بڑی تکلیف پاکستانی کمیونٹی کو ہوتی ہے کہ میں شاید پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہوں۔ اب یہ خبر کوئی میری بنائی ہوئی تھوڑی ہے یا میں نے کوئی فیک نیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آج پورا جو ہے وہ دنیا کا میڈیا اس سارا شریف کی خبر کو چھاپ رہا ہے کہ جس میں سارا شریف کو جو ہے وہ تشدد کر کے مارا گیا ہے۔ اب آج اس میں کیا ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پاکستان گئے ہیں، پھر برطانیہ کی حکومت نے ان کو پاکستان سے واپس بلوایا ہے، اور یہ ابھی طیارے میں تھے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور ان کو پھر جہاز سے نیچے اتارا گیا ہے۔ تو یہ 10 سالہ شارع شریف کے آج جو ہے پاکستانی نژاد والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں کو جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور عدالت میں جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس دوران جو ہے اس بچی کے چچا جو عرفان ملک ہے اور اس کی جو بیوی ہے بینش بطول، اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ بدبخت باپ جو ہے یہ بڑا مطمئن انداز میں کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو یا کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسا جو ہے وہ لمحہ نہیں تھا کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اس کے اوپر پچھتاوا۔ اور اس بدبخت نے تو یہ بھی کیا تھا کہ انکوائری کے دوران انکار کر دیا کہ اس نے قتل ہی نہیں کیا، لیکن یہ غالباً 1 ہفتے کے قریب جو ہے اسی کیفیت میں رہا۔ اس کے بعد پھر ڈرامائی انداز میں تبدیلی آئی اور اس نے عدالت کے روبرو تسلیم کیا کہ وہی اس کا قاتل ہے۔ تو لہذا ناظرین محترم، جو میری آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یو کے میں کیا پاکستان میں بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک معصوم بچی، 10 سالہ بچی، اس کا تو کوئی جرم نہیں کہ اس نے کسی سے شادی کر لی یا اس کا کسی سے کوئی افیئر چل رہا ہے، اور وہی سلسلہ کہ جو جادو ٹونے کا یہاں پر بھی ہے۔ ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اپنا سارا بیڑا غرق کر لیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے سر تھوپتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو آپ نے یورپ میں رہنا ہے تو خدا را اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور یہ جہالت اور اجڑ پن جو ہے یہ پاکستان ہی چھوڑ کر آئیں اور یہ اجڑ پن سے نجات پائیں۔ اور سارا کے جو قتل کا واقعہ سامنے آیا ہے ناظرین محترم، یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ لہذا ان دونوں کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے اور اب ان کو سزا تو 17 دسمبر کو ہوگی۔ ناظرین محترم، اگر یہ کیس پاکستان میں ہوتا تو ان کو سزائے موت دی جانی چاہیے تھی۔ اور ایک موقع پر اس کی ماں نے جو ہے وہ جب پاکستان گئے تو تب بھی روپوش ہو گئے، کیونکہ یو کے کی حکومت نے جب پاکستان سے رابطہ کیا ہے تو بینش کا پھر یہ بیان آیا ہے
کہ ہم اس لیے روپوش ہوئے ہیں کہ ہمیں پاکستانی پولیس جو ہے وہ مار سکتی ہے، تو میں تو سمجھتا تھا کہ اس کو مار دیتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ یورپ میں رہ کر یہ جو ہے زیادہ سالوں کی سزا تو پالیں گے لیکن موت کی سزا نہیں پائیں گے۔ ان کی جو ہے سزا موت ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے ایسی موت دینی چاہیے جیسا کہ انہوں نے سارا شریف کو موت دی تھی۔ تو ناظرین محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا شریف کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان تینوں افراد کا بیڑا غرق کرے کہ جنہوں نے اس قتل کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور اس بچی کو سسکا کر مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔